نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما صدق الله العظيم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ انتہائی لائق عزت تعظیم و تکریم زینت بزم حضرات علماء کرام، بالخصوص ہم سب کے مخدوم و مکرم استاذ العلماء والقراء حضرت قاری سلیمان صاحب زید مجدہ، دیگر محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور میرے محترم سامعین، برادر مکرم حضرت قاری معاویہ حسن صاحب کی پرخلوص دعوت پر حاضری ہو رہی ہے۔ مجھے وقت دیا گیا تھا 9 بجے کا اور اب 9:45 بج رہے ہیں۔ میں ذاتی طور پر وقت کی پابندی کا قائل ہوں اور خود بھی اس کا اہتمام کرتا ہوں۔ اب میرے دیے گئے وقت میں سے تو ٹوٹل 15-20 منٹ باقی ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ میں آج کی مجلس کی مناسبت سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ آپ بھی مغرب کے بعد سے تشریف فرما ہے، واپس آپ نے بھی جانا ہے، موسم بھی خراب ہے، اس لیے میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا، مختصراً 2-4 باتیں عرض کر کے میں اجازت چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں وہ خوش نصیب یہ بچے جنہوں نے اس ادارے میں اللہ کی لا ریب کتاب الحم سے والناس تک اپنے سینوں میں محفوظ کی، ان بچوں کو، ان کے والدین، اساتذہ کرام اور اہل ادارہ بلکہ اہل علاقہ تمامی کو بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا گو ہوں کہ حق جل شانہ ان تمامی کی محنتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اونچی آمین کہیں، اور ان بچوں کو اپنے ماں باپ سمیت ہم سب کے لیے ذریعہ نجات اور ذخیرہ آخرت بنائے، اور اس محفل میں موجود ہر فرد کو اپنی اولاد کو قرآن مجید والی یہ دولت دلوانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے کائنات میں جتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اولاد ہے۔ بولو کون سی؟ سب سے بڑی نعمت اولاد ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے میں بالکل تفصیل میں نہیں جاتا، بس ایک جملہ کہتا ہوں کہ جن کی شادی کو 1 2 4 6 10 سال گزرے اور وہ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، ان سے جا کر پوچھو کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہمیں چونکہ مفت میں مل گئی اس لیے ہمیں اس کی قدر رہی ہے۔ تو سب سے بڑی نعمت اولاد، اللہ اس نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اولاد کی نعمت کی قدر کی 2 صورتیں ہیں، صحیح کون سی غلط کون سی یہ آپ نے مجھے بتانا ہے۔ مثلا اللہ نے آپ کو بیٹا دیا یا بیٹی دی، آپ اپنے بچے کو مہنگے قسم کے کپڑے پہنائیں، برینڈڈ جوتے پہنائیں، پیزا برگر شاورما کھلائیں، اپنے بچے کو انگلش میڈیم سکول میں داخل کروائیں، اس کو او لیول اے لیول کروائیں، اور جناب اس کو کسی مہنگے پارک میں ہر مہینے سیر کروائیں، اور پھر جناب جب تھوڑا بڑا ہو جائے تو اس کو کہیں اچھی نوکری، جاب، بزنس شروع کروائیں، اور پھر جب تھوڑا سیٹل ہو جائے تو پھر اس کا کسی بڑے اونچے خاندان میں رشتہ اور شادی کروائیں۔ اگر یہ سارے کام آپ نے کیے تو کیا خیال ہے آپ نے اولاد والی نعمت کی قدردانی کی؟ سارے بولیے۔ دوسری صورت،
دوسری صورت یہ ہے آپ اپنے بچے کو مہنگے نہیں سستے کپڑے پہنا دیں، برانڈڈ جوتے نہیں لوکل جوتے پہنا دیں، اس کو برگر پیزا شوارما نہیں دال ساگ کھلا دیں، اس کو او لیول اے لیول نہیں کسی لوکل اردو میڈیم سکول میں پڑھا دیں، اس کو کسی مری کاغان ناران نہیں ٹیکسلا کی گلیاں محلے ہی گھما دیں، اور اپنے بچے کو آپ بہت بڑا بزنس نہیں بس گزارے کے لائق آپ روزی کمانا سکھا دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے اپنے بچے کو اللہ کا تعارف کرایا، نبی کی محبت سکھائی، اللہ کے قرآن کی تعلیم دلوائی، مسجد کا رستہ دکھایا، اللہ کے حضور اس کا سر سجدے میں جھکایا، حلال و حرام کی تمیز بتائی، نیکی بدی کا فرق بتایا، سچ اور جھوٹ میں فرق سکھایا، دنیا میں آنے کا مقصد بتایا، تو بولیے آپ نے اولاد والی نعمت کا حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ سارے بولیے بھائی۔ اب تصویر کے دونوں رخ میں نے مختصراً آپ کے سامنے رکھے، گھر جا کر سونے سے پہلے 5 منٹ کے لیے سوچنا ضرور کہ آپ کو اللہ نے اولاد والی نعمت دی، آپ اس کا حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یہ دعوت فکر میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں۔ دوسری گزارش غور سے سنیے گا، یہ آج کی محفل کا ایک پیغام ہے، اگر یہ سب نے پلے باندھا لے گئے، کسی ایک نے بھی عمل کر لیا تو میں سمجھوں گا ہمارا آنا کیا ہو گیا؟ پورا ہو گیا۔ عام طور پر والدین سمجھتے ہیں بھئی اللہ بچہ دے دے تو بس 4 جماعتیں اسکول پڑھا دو، شادی کرا دو، بزنس جاب نوکری دلوا دو، تو پھر اکثر والدین پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ہم نے اپنا فرض کیا کر دیا، بس یہ بوجھ تھا ہمارے کندھوں پہ، ہم نے اس کی شادی کر کے سیٹل کر کے ہم نے ادا کر دیا۔ یعنی المیہ یہ ہے کہ اکثر والدین کو اپنی اولاد کے اصل حقوق کا علم ہی نہیں، ادا کرنا تو دور کی بات۔ اب کتنے حقوق ہیں میں سب کا ذکر نہیں کروں گا، میں صرف 2 بنیادی باتوں کی نشاندہی کرنا چاہوں گا، بڑی اہم باتیں۔ ہر باپ کے ذمے یہ حق عائد ہے اولاد کا۔ مثلا اکثر یہ جو ہمارے معاشرے میں بگاڑ ہے، آج تباہی ہے، بربادی ہے، بے راہ روی ہے، فحاشی، عریانی، بغاوت، ماں باپ کی نافرمانی، یہ معاشرے میں جتنا بگاڑ ہے اس کا ایک بنیادی سبب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اردو زبان میں ایک محاورہ مشہور ہے، لمحوں نے خطا کی صدیوں نے، بولو بھائی، یہ جو لمحوں کی مسٹیک کرتے ہیں اور تقریباً ہر دوسرا باپ یہ مسٹیک کرتا ہے، اور اس کا خمیازہ اور سزا ہماری نسلوں کی نسلیں بھگت رہی ہیں آج۔ وہ بنیادی مسٹیک کیا ہے جس وجہ سے آج معاشرے میں بگاڑ ہے؟ وہ بنیادی مسٹیک یہ ہے کہ ہم رشتے کا انتخاب ٹھیک، سارے بولیے میرے ساتھ، بولیے میرے ساتھ، ہم رشتے کا انتخاب ٹھیک۔ یہ بات میں تھوڑی سی آگے وضاحت کرتا ہوں، اس کے ساتھ جڑی ہوئی ایک بات اور بھی سن لیں، وہ بھی کام کی بات ہے بڑی۔ یعنی رشتے کا انتخاب بھی ٹھیک نہیں کرتے، لیکن اس سے پہلے ایک کام اور کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کے رشتے وقت پر، بڑی قابل غور بات، اپنی اولادوں کی شادیاں وقت پر، بے دینوں کو چھوڑ دیں، دینداروں کی بات کر رہا ہوں، سب کی نہیں، عمومی بات کر رہا ہوں، دیندار کہلانے والے لوگ۔ پوچھو بھائی بیٹا ہے بیٹی ہے، عمر کتنی ہو گئی؟ 35 سال 40 سال، بالوں میں سفیدی آ گئی، ابھی تک نکاح کا کوئی پروگرام، کوئی شادی کا پروگرام نہیں۔ میں نے کتنے دیندار والدین سے پوچھا، میں نے کہا جی بچے بال سفید ہو رہے ہیں، شادی کیوں نہیں کر رہے، نکاح کیوں نہیں کر رہے؟ تو پتہ ہے اکثر والدین کا یہ جواب ہوتا ہے جی میرا پتر تھوڑا سیٹ ہو جاوے پھر میں اس دی، بولو بھائی، پتر میرا کیا ہو جائے؟ سیٹ ہو جائے پھر میں اس کی شادی کروں گا۔ آپ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں، کوئی بندہ آپ میں سے کھڑا ہو کر مجھے یہ سمجھا دے، میں اس کا مرتے دم تک احسان مند رہوں گا کہ یہ ہمارے معاشرے میں سیٹ ہونے کا پیمانہ کیا ہے، معیار کیا ہے، کون سا ایسا موڑ ہے جس پر بچہ پہنچ جائے تو
تو ہم کہہ سکیں کہ یہ ابھی کیا ہو گیا؟ سارے بولو بھائی، میرٹ کیا ہے آپ کے ہاں سیٹ ہونے کا؟ کوئی مجھے بتائے۔ عجیب پٹی پڑھائی ہے شیطان نے، عجیب رخ پہ ڈالا ہے شیطان نے۔ توجہ کرنا، اس مجمع میں میں بہت سارے بزرگوں کو بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں، کسی کی عمر 60-70 سال، اتنی بھی یقیناً ہوگی۔ میں 60-70 سالہ بزرگوں سے ایک سوال کرتا ہوں، جوانوں کو چھوڑو، اس محفل میں کچھ 70-80 سالہ بزرگ بیٹھے ہوں، وہ کھڑے ہو جائیں اور مجھے کہہ دیں، بتا دیں کہ 70 سال گزار کے میں ہوں سیٹ ہوں۔ بولو، پریشان ہو گئے ہو تسی تے؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ بولو سارے یار۔ اب بتاؤ، جب 70 سال والا سیٹ نہیں تو 30-25 سال والا ہو جائے گا سیٹ؟ بولو سارے بھائی، سیٹنگ کا پیمانہ کیا ہے تمہارے ہاں؟ معیار کیا ہے؟ مجھے سمجھاؤ۔ آپ کہیں گے جی ٹیکسلا، اس کا نام ہے اس جگہ کا موڑا شاہ ولی، ایک ٹیکسلا کا مضافات کا علاقہ کہہ لو، ایک چھوٹا سی بستی کہہ لو۔ بھائی سفید پوش غریب لوگ ہیں، مر کے اپنی گزر اوقات کرتے ہیں، مہنگائی کا دور ہے، کہاں سے سیٹ ہو سکتے ہیں یہ بیچارے؟ بس سفید پوشی کا بھرم رکھا ہوا ہے سب نے۔ سیٹ ہوتے ہیں بڑے بڑے شہروں میں، ڈی ایچ اے میں، بحریہ میں رہنے والے، اسلام آباد کی کسی پوچھ سیکٹر میں رہنے والے بندے، ان کی بات کرو۔ تم یہ چھوٹی سی بستی کو لے کر بیٹھ گئے ہو کہ ان سے پوچھ رہے ہو کہ سیٹ ہیں یا نہیں ہیں۔ میں نے کہا چلیے میں شاہ ولی کی بستی کو چھوڑتا ہوں، آپ کو میں لے چلتا ہوں بحریہ اور ڈی ایچ اے۔ آپ یقین کریں، بحریہ ٹاؤن میں رہنے والے ایک جاننے والے بندے سے میں ایک دفعہ غلطی سے پوچھ بیٹھا، بھائی صاحب بحریہ ٹاؤن ہے تسی سیٹ ہو؟ میں غلطی سے اس سے کیا کر بیٹھا؟ یقین کریں اس نے اپنے اتنے دکھڑے سنائے، اتنے اپنے اس نے زخم دکھائے کہ میرا دل چاہا کہ جو کچھ میری جیب میں ہے میں نکال کر، اتنا مجھے ترس آیا۔ بحریہ والا رو رہا ہے، ڈی ایچ اے والا رو رہا ہے۔ چلیے چھوڑیے، آپ کہیں گے جی پاکستان تو ہے ہی مسائلستان، یہاں کون سیٹ ہو سکتا ہے؟ یہاں تو پرابلم ہے۔ سیٹ تو ہوتے ہیں وہ جو ڈالر، پاؤنڈ اور ریال کما رہے ہیں۔ چلو بھائی، چلو لے چلتے ہیں آپ کو ذرا ریال والوں کے پاس۔ کیا حالات چل رہے ہیں آج کل؟ تو بوریا بسترا اٹھا کے سب کو ریورس لگا ہوا جناب، کہہ رہے ہیں ہوں پاکستان میرے اس سے کوئی پلاٹ لبو۔ کو سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اب تو ریورس لگا ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی وہاں پر بھی وہ کہتے ہیں جناب کوئی حالات برا حال ہے جناب، اب تو نفسا نفسی کا عالم۔ انگلینڈ والا پاؤنڈ کما رہا ہے، اور انگلینڈ والے سے پوچھا بھائی صاحب آپ کے کیا حالات ہیں؟ وہ کہتا ہے جناب ادھر کماتے ہیں ادھر ٹیکسوں میں نکل جاتا ہے، ہم نے تو بچوں کے کپڑے خریدنے ہوتے ہیں تو کپڑے بھی پاکستان سے منگواتے ہیں، بلکہ کپڑوں کی سلائی بھی کہاں سے کرواتے ہیں؟ پاکستان سے۔ انگلینڈ سے ہمیں کپڑوں کا جوڑا بھی وارا، اور اکثر انگلینڈ میں آباد فیملیاں بچوں کی شاپنگ بھی کہاں سے کرتی ہیں؟ وہ کہتے ہیں پاکستان والے مزے میں ہوں، ہمارا تو وہاں کچومر نکال دیا ٹیکسوں نے۔ اب بتاؤ ٹیکسلا والو، جہاں انگلینڈ والا سیٹ نہیں، دبئی والا سیٹ نہیں، ڈی ایچ اے بحریہ والا سیٹ نہیں، ٹیکسلا کے اس دور دراز محلے میں رہنے والا سیٹ ہوگا؟ اونچی آواز سے بولو بھائی۔ تو سیٹ ہونے کا پیمانہ مجھے سمجھاؤ، کب سیٹ ہوگے تم؟ چلو چھوڑو، میں شارٹ کٹ بات کرتا ہوں۔ پاکستان کی کتنی عمر ہو گئی؟ 78 سال۔ کتنی عمر؟ 78 سال کا بابا بن گیا پاکستان، ہو گیا سیٹ؟ بولو یار، ہو گیا سیٹ 78 سال میں؟ ہر آنے والا دن مزید کیا ہو رہا ہے؟ اب سیٹ ہو رہا ہے، سیٹ نہیں ہو رہا۔ 78 سال میں پاکستان سیٹ نہ ہوا، آپ کے محلے کا نوجوان کہاں سے سیٹ ہوگا؟ سیٹ ہونے کا پیمانہ تمہیں کیا پٹی پڑھائی شیطان نے؟ پتر سیٹ ہو جائے پھر شادی کروں گا میں اس کی؟ اللہ کی قسم اس دنیا میں کوئی بندہ سیٹ، اونچی آواز سے بولو۔ اب مجھے اجازت دو میں تھوڑا سا اس بات کو اور کھول دوں۔ بولو بھائی، آپ کا ذوق ہے تو میں کہوں گا، نہیں تو السلام علیکم۔ مجھے زبردستی ٹھونسنے کا، تقریر ٹھونسنے کا شوق بالکل نہیں ہے۔ ذوق ہے آپ کا؟ سارے بولو بھائی۔ بارش لگی ہوئی ہے بند ہے؟ بند ہو گئی ہے تو اس کا مطلب بس جان چھوڑو تو اسی نوی نوی ہو کے جائیے۔
سی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہاں تاکہ میرا مدعا آپ کو سمجھ آ جائے میں کہنا کیا چاہتا ہوں. توجہ رکھنا. اللہ تعالیٰ نے یہ جو جسم بنایا نا، اس جسم کے ساتھ اللہ نے 2 قسم کی بھوک لگائی ہے. کتنی قسم کی؟ ایک بھوک ہے پیٹ کی اور دوسری بھوک ہے شہوت کی. بڑے غور سے سنیے گا. ایک بھوک کا نام کیا ہے؟ پیٹ. اور دوسری بھوک کا نام شہوت کی بھوک. پیٹ کی بھوک مٹتی ہے کھانا کھانے سے، حلال طریقے سے. حلال روزی کا کھانا کھاؤ، پیٹ کی بھوک کیا ہو جائے گی؟ مٹ جائے. اور شہوت کی بھوک مٹانے کے لیے حلال ذریعہ اللہ نے ہمیں کیا دیا؟ سارے بولو بھائی، اونچی بولو بھائی. شہوت کی بھوک کا حلال ذریعہ ہے نکاح. پڑھے لکھے بندے ہو، مجھے کوئی بندہ کھڑا ہو کر بتائے اس پیٹ کو جب بھوک لگتی ہے ہم اسے کھانا دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ اونچی آواز سے بولو بھائی. کوئی بندہ کبھی ایسا ملا جو کہے بھئی پیٹ کو بھوک تو لگی ہے، کھانا تو مانگ رہا ہے، لیکن پہلے میں سیٹ ہو لواں پھر میں اس نو کی دینی ہے؟ کچھ سمجھ رہے؟ میری بات نہیں سمجھ رہے. کوئی بندہ مجھے دنیا کا بتاؤ جو عقل و شعور رکھتا ہو، پیٹ اس سے کیا مانگے؟ روٹی مانگے، اور وہ کہے میں حالے سیٹ نہیں ہاں، میں پہلے سیٹ ہوواں، میں پہلے پیراں تے کھلواں پھر میں اس پیٹ نو کی دینی ہے؟ روٹی دینی ہے. تو بابا سیٹ ہوتے ہوتے تیرا کام ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ اب کیا اصول ہے؟ کہیں گے بابا اس کی بھوک مٹاؤ تم خود ہی کیا ہو جاؤ گے؟ بولو بھائی. اگلی بات سنیے گا. پیٹ کی بھوک کی باری آئی، تم نے سیٹ ہونے کا انتظار نہیں کیا. تمہارے پاس تھا تب بھی بھوک مٹائی، نہیں تھا تو ادھار مانگا، قرض مانگا، محنت مزدوری کی، ہاتھ پاؤں مارے، بھیک مانگی، منت ترلا کیا، مگر پیٹ سے کمپرومائز. سارے بولو بھائی. جو جتن ہو سکتا تھا کیا، پیٹ کی بھوک مٹائی. اور ایک جملہ پڑھے لکھے ہو دل دماغ میں نقش کرو، میں پوری ذمہ داری سے علماء موجود ہیں کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم یہ شہوت کی بھوک پیٹ کی بھوک سے کئی گنا زیادہ خطرناک ہے. شہوت کی بھوک پیٹ کی بھوک سے کئی گنا زیادہ خطرناک ہے. کیوں؟ اس پر میں ایک دلیل دیتا ہوں. پیٹ بھوکا ہو، آپ 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن 10 دن کے بھی بھوکے ہوں، لیکن اتنی بھوک کے باوجود آپ ماں کو ماں سمجھتے ہیں، بہن کو بہن سمجھتے ہیں، بیٹی کو بیٹی سمجھتے ہیں، عزت کو عزت سمجھتے ہیں پیٹ کی بھوک کے باوجود. لیکن جب شہوت کی بھوک دل دماغ پہ چڑھ جائے یہ اتنی خطرناک ہے، اللہ کی قسم رشتوں کی تمیز کیا کر دیتی ہے؟ سارے بولو بھائی. بندہ عزت سے عاری ہو جاتا ہے، بہن ماں بیٹی کی تمیز ختم. یورپ کے معاشرے کی میں مثالیں نہیں پیش کروں گا، وہاں تو یہ تمیز ختم ہو چکی. میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے مسلم معاشرے میں بے شمار مثالیں ہیں، میں صرف 2 مثالیں پیش کرنے لگا ہوں. یہ شہوت کی بھوک کتنی خطرناک. والدین آپ توجہ کیجئے، غور کیجئے. معاشرے میں آج بگاڑ ہے، میں دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں. پہلی مثال، کچھ عرصہ قبل آپ نے سوشل میڈیا اور میڈیا پر یہ خبر بڑی عام ہوئی تھی، سنی ہوگی. چند سال قبل کی بات، یہ جنوبی پنجاب کے علاقے میں پولیس والوں نے قبرستان سے ایک ایسے نوجوان کو گرفتار کیا کہ ایک نوجوان خاتون وفات پا گئی، اس کو قبر میں دفن کیا گیا. وہ نوجوان رات کے وقت گیا، اس تازہ قبر کی کھدائی کی اور قبر کے اندر اتر کر وہ مردہ عورت سے قبر میں زنا کر رہا تھا. اس کو رنگے ہاتھوں پکڑا، لے گئے، تفتیش کی تو پتا چلا کہ یہ 1 دن کا معاملہ نہیں، 100 سے زائد عورتوں سے وہ یہ کام کر چکا ہے. میں خدا کی قسم الفاظ نہیں ہے میں کن لفظوں میں اس کی برائی اور مذمت بیان کروں. کچھ تصور کر سکتا ہے مردہ عورت اور ایک مسلمان کلمہ گو کلمہ پڑھنے والا انسان قبر میں کھڑے ہو کر اس سے زنا کرے؟ اس حد تک اس کو ڈنگر پن پہ کس چیز نے مجبور کیا؟ شہوت کی بھوک نے. شہوت کی بھوک دل دماغ کو چڑھے، بندہ انسان نہیں رہتا، بندہ ڈنگر بن جاتا ہے.
بندہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ یہ ایک مثال ہے جو چند سال قبل آپ کے سوشل میڈیا کی زینت بنی، اور اس طرح کی تو آئے دن تم مثالیں سنتے ہو۔ سوشل میڈیا پر یہ خبر بھی، فاطمہ نام کی بچی، بڑا مشہور کیس تھا، کوڑا کرکٹ کے ڈھیر سے اس کی لاش ملی تھی۔ وہ چند ماہ کی بچی تھی جس سے ایک نوجوان نے زنا کیا اور اسے قتل کر کے کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیا۔ ایسی ہزاروں مثالیں یہ شہوت کروا رہی ہے۔ دوسری مثال سنیے، میں باہر کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے مدرسے کی ایک مثال دینے لگا ہوں آپ کو۔ پنڈی میں میرے دو بچیوں کے مدرسے الگ الگ، ایک رہائشی اور ایک غیر رہائشی۔ رہائشی مدرسے میں آج سے 1 سال پہلے کا یہ واقعہ دل ہلا دینے والا واقعہ، غور سے سنیے گا ذرا۔ ایک بچی والد نے مدرسے میں داخل کروائی، قرآن مجید حفظ کر رہی، کئی پارے اس نے حفظ کر لیے، بہترین قرآن پڑھتی، ذہین قابل بچی۔ کچھ دن مدرسے میں آنا اس نے شروع کیا اور سمبن بکمن حیران پریشان بیٹھی، سارا دن روتی اور رو رو کر سارا دن شام کو واپس چلی جاتی۔ پڑھائی اس سے چھوٹ گئی، عجیب کیفیت اس بچی کی، سارے پوچھ کے تھک گئے، بیٹا کیا ہوا؟ وہ بتایا بھی نہیں کسی کو۔ ایک دن اس کی معلمہ اس بچی کو لے کر الگ کمرے میں چلی گئی اور اس کو کہا، بیٹا میں تمہاری استانی ہوں، تمہاری ماں کی جگہ ہوں، تمہیں کوئی بھی مسئلہ ہے کھل کر مجھے بتاؤ، میں تمہاری ہیلپ کرنا چاہتی ہوں۔ اچھا خاصا تم پڑھ رہی تھی، تمہیں کیا ہو گیا؟ کیوں چھوڑ دی تم نے پڑھائی؟ مجھے بتاؤ۔ جب بہت زیادہ اصرار کیا تو بڑے دکھی لہجے میں روتے ہوئے اس بچی نے بتایا، اس نے کہا، میرا والد مجھے صبح مدرسے چھوڑ کے جاتا ہے، شام کو واپس لے کے جاتا ہے، رات کو میں گھر ہوتی ہوں، سارا دن میں مدرسے میں قرآن پڑھتی ہوں اور ساری رات میرا سگا باپ مجھ سے بدکاری کرتا ہے۔ خدا کی قسم میں یہ واقعہ نہ سناتا، مجھے اجازت نہیں دیتی یہ محفل، یہ مسجد، کہ میں شاید اس حد تک بیان کروں، لیکن میں نے بیان اس لیے کیا کہ شاید میرے درد کو کوئی بندہ سمجھے اور اس معاملے کی نزاکت کو سمجھے۔ میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں میرے پیارو، شہوت کی بھوک پیٹ کی بھوک سے زیادہ خطرناک ہے کہ بندہ درندہ بنتا ہے، ڈنگر بنتا ہے، ماں ماں نہیں رہتی، بہن بہن نہیں رہتی، بیٹی بیٹی نہیں رہتی۔ یہ معاشرے کی میں نے 2 مثالیں پیش کی ہیں، معاشرے میں اس طرح کی ہزاروں مثالیں۔ بتائیے آپ سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ بولو سارے یار، میں غلط تو نہیں کہہ رہا۔ آج گھر میں سگی بہن بھائی سے محفوظ نہیں، سگی بیٹی باپ کے شر سے محفوظ نہیں۔ یہ شہوت کی بھوک اتنا سر چڑھ کے بول رہی ہے تو ٹیکسلا والوں مجھے بتاؤ، پیٹ کی بھوک نے تقاضا کیا، تم نے سیٹ ہونے کا انتظار نہیں کیا، تم نے فوراً سے پہلے اس کی بھوک کو مٹایا۔ اور شہوت کی بھوک جب تقاضا کرتی ہے، تم 1 دن نہیں، 1 ماہ نہیں، 1 سال نہیں، 10 سال، بچے بالغ ہو جاتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ کتنی عمر؟ 15 سال شریعت نے رکھی۔ علماء موجود ہیں، مسئلہ پوچھو۔ اول تو علاقے کی آب و ہوا پر منحصر ہے، بعض علاقوں میں 10 سال میں بھی بالغ ہو جاتے ہیں بچے، بعض میں 11، بعض میں 12، لیکن فقہا نے لکھا 15 سال کی عمر جب بچے کی ہو جائے، بلوغت کی کوئی علامت ظاہر نہ بھی ہو، تب بھی وہ شرعاً بالغ شمار ہوگا، جب بھی وہ شرعاً کیا ہوگا؟ بالغ شمار ہوگا۔ شہوت کی بھوک لگی ہے ساتھ اور تم نے اس پر قدغنیں لگائی، تمہارے بدبخت اور جاہل اور بے دین اور دین دشمن حکمرانوں نے الٹا قانون پاس کیے کہ 18 سال سے پہلے اس بھوک کو مٹانے کی اجازت، شادی نہیں کر سکتے، اور تمہارے اسمبلی میں قانون پاس ہو چکا ہے۔ تمہیں مسلمانوں کچھ ہوش ہے؟ قانون کیا پاس ہوا؟ اگر کسی بچی نے 18 سال سے پہلے نکاح کیا، بھاگے نہیں، زنا نہیں، بدکاری نہیں، کیا کیا؟ نکاح کیا، تو بچی کو بھی اور اس کے ماں باپ دونوں کی طرف سے ان کے ماں باپ کو بھی کئی سال کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا جائے گا کہ تم نے ان کا نکاح کیوں کروایا۔ عجیب منطق ہے کہ جناب 18 سال تک تو گورنمنٹ نے پابندی لگائی اور 25، 30، 35 سال تک معاشرے نے پابندی لگا دی۔ معاشرہ بھی کہتا ہے جب تک بالوں میں سفیدی نہ آئے، سیٹ نہ ہو جائیں، اس وقت تک یہ بھوک مٹانے کی اجازت نہیں۔ تو علماء سے پوچھو، اگر اولاد بالغ ہو جائے اور بغیر کسی شرعی عذر کے ان کا نکاح نہیں کیا، اولاد جتنے گناہ کرے گی وہ تمام گناہ ماں باپ کے نام عمل میں لکھے جائیں گے۔ وہ سمجھ آئی ہے میری بات؟ نہیں آئی؟ وہ بولو
تسی آکسو اسی کی سنن آئے سان تے سانو کڑے وقت چ پا چھوڑے نا جناب اتنے. کچھ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اچھا قرآن کو سارے مانتے ہیں, قرآن کی کوئی, اب عظمت قرآن تو عظمتیں سن سن کر تو کان پک گئے ہیں سب کے جناب. میں قرآن کے فضائل سنانا شروع کروں تو میرے خیال میں میرے سے زیادہ آپ کو یاد ہوں گے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بال سفید ہو گئے. قرآن کو تو کوئی منکر نہیں, ساری دنیا مانتی ہے. میں قرآن کی سنا رہا ہوں, یہ اسی قرآن کا حکم ہے, میں دلیل دینے لگا ہوں. غور سے سننا. میں نے کہا بابا دنیا میں سیٹ ہونے کا کوئی معیار, سارے بولو بھائی, کبھی سیٹ نہیں. ایک موڑ آتا ہے جہاں بندہ سیٹ ہوتا ہے. وہ کون سا موڑ ہے؟ آئیے میں بتاؤں. بندہ مر گیا, جنازہ پڑا, چارپائی میت کندھے پہ اٹھائی, قبرستان گئے, 4 بندے قبر میں اترے, 4 اوپر قبر کے سرہانے کھڑے ہوئے. وہ جو اوپر کھڑے ہوتے ہیں نا قبر کے سرہانے, وہ نیچے والوں کو ڈائریکشن دیتے ہیں, تھوڑا میت نو سجے کرو, تھوڑا کھبے کرو, تھوڑا تلے کرو, تھوڑا اس دا منہ قبلے علی سائیڈ کرو. یہ سارا کرا کے نا اوپر سے اینڈ میں ایک آواز آتی ہے, ہون تھے سیٹے. نہیں سمجھے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ آخر میں ایک آواز آتی ہے, ہونے تھے. اللہ کی قسم اس سے پہلے کوئی بندہ سیٹ نہیں ہے, تو تمہیں کس نے پٹی پڑھائی؟ چلو میں شارٹ کرتا ہوں یار, بات لمبی نہ ہو جائے. میں بات اگلی کرنے لگا تھا, سنیے گا. قرآن کو مانتے ہو, اب قرآن کی بھی مانو. اللہ تو بتا, قرآن تو بتا. معاشرہ کہتا ہے بچہ پہلے سیٹ ہو جائے پھر اس کی شادی کریں گے. قرآن تو بتا, آیا یہ ضابطہ ٹھیک ہے؟ قرآن کہتا ہے نہیں. قرآن اس کے برعکس ضابطہ کیا بتاتا ہے؟ انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے, اوے بندو اپنے ماتحتوں کے نکاح کرو, نکاح کرو, نکاح کرو. اللہ کیسے نکاح کریں؟ یہ تو ابھی سیٹ نہیں ہیں. اللہ کہتا ہے ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلی. نکاح کرنا تمہارا کام ہے, اس کی برکت سے سیٹ کرنا مجھ رب کا کام ہے. تم کہتے ہو بچہ سیٹ ہوگا پھر شادی کریں گے. اللہ کا قرآن کہتا ہے اس کا نکاح کرو, میں نکاح کی برکت سے اسے سیٹ کر دوں گا. اب بتاؤ قرآن کی مانو گے نہیں مانو گے؟ اونچی آواز سے بولو. تو بچوں کے رشتے وقت پر نہیں کرتے, یہ بنیادی بگاڑ. اب بات میں اگلی کرنے لگا تھا کہ جب کرنے پہ آ جائیں تو پھر رشتے کا انتخاب ٹھیک, سارے بولو رشتے کا انتخاب ٹھیک. آج بھی کتنے گھروں میں یہی رول ہے. میں یہ چلا گیا نا گجر خان, کئی سال پہلے کی بات ہے, تو 6-7 مدرسے, ان میں بہت سارے بچے حافظ بنے. انہوں نے جوائنٹ پروگرام رکھا سب مدارس والوں نے ایک کھلے میدان میں, اور مجھے انہوں نے دعوت دی. میں گیا, میں نے قرآن مجید کے فضائل پر کیا کی؟ سارے بولو بھائی. اچھا میاں بیوی میں آپس میں کیمسٹری نہ ملتی ہو نا تو پھر مسائل بنتے ہیں جناب. کوئی میاں بیوی آپس میں لڑتے تھے نا, تو کسی نے آ کر انہیں بولا کیوں لڑتے ہو؟ میاں بیوی تو گاڑی کی کیا ہوتے ہیں؟ 2 پہیے ہوتے ہیں, کیسے چلے گی تمہاری گاڑی؟ تو خامند کہنے لگا پہیے تو ہوتے ہیں لیکن جوڑ کوئی نہیں, ہک رکشے دا ہے دوا ٹریکٹر دا ہے. آپس میں کیمسٹری کہاں سے ملے بابا؟ رشتے کا انتخاب جب ٹھیک نہیں کرو گے, خامند دیندار, بیوی بے دین, بیوی دیندار, خامند کیا ہے؟ سارے بولو بھائی بے دین, تو مسئلہ بنے گا نہیں بنے گا؟ اونچی آواز سے بھائی, مسئلہ بنے گا. میں تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں, ایک پوائنٹ آ رہا ہے سنیے گا ذرا. تو خیر وہ میں نے قرآن مجید کے فضائل بیان کیے. اگلے دن وہاں سے مجھے ایک بندے کا فون آیا, مجھے کہنے لگا جی رات آپ ہمارے علاقے میں آئے تھے, میں بڑی دور سے آپ کی تقریر سننے آیا. میں نے ساری تقریر غور سے سنی, قرآن مجید کی فضیلت آپ نے بیان کی, تو میں نے بیٹھے بیٹھے نیت کر لی کہ میں بھی اپنا بچہ کیا بناؤں گا؟ حافظ قرآن. پکا ارادہ کر لیا. لیکن جب گھر گیا تو وزارت داخلہ سے بھی پرمیشن لینا, بولو بھائی ضروری ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہمارے ملک میں بڑے بڑے عہدے ہیں لوگوں کے پاس, بڑے بڑے منصب ہیں, سمجھ آ رہی؟ لیکن ایک منصب ایسا ہے کہ ہر تیسرا چوتھا مرد اس منصب پر کیا ہے؟ بولو بھائی, یہ بڑا عظیم منصب ہے, بڑے خوش نصیب لوگ اس پر فائز ہوتے ہیں. اس منصب کا نام ہے رن مرید.
یہ جڑے بڑے کھا کھا کر کے ہسے ہو نا، مینوں کوئی شک پا دیتا ہے تساں سارے سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اس منصب پر بھی بہت سارے لوگ، وہ بیچارہ بھی اسی منصب پر فائز تھا، کہنے لگا جی میں نے گھر جا کے وزارت داخلہ سے پرمیشن، تو میں نے بیگم کو بھی تیار کیا، میں نے آپ کی پوری تقریر بیگم کو سنائی، میں نے کہا بھئی میں نے تو پکا ارادہ کر لیا، 2 بچے ہیں نا، ایک کو میں نے ضرور مدرسے ڈالنا ہے، حافظ بنانا ہے میں نے۔ بیگم میری اڑ گئی۔ اب دیکھو بیگم دیندار تھی نا جناب، وہ خاوند سے 2 ہاتھ آگے، بیگم خاوند کہنے لگا ایک بچہ مدرسے، ایک اسکول، ایک قرآن، ایک انگریزی، دونوں لائنیں چلانی ہیں۔ بیگم کہنے لگی نہیں بھائی، 2 بچے دیے، تو نے مجھے قرآن کے فضائل سنائے، میں تو تیار ہو گئی، دونوں بچے حافظ بنیں گے، دونوں عالم بنیں گے۔ اب اس پر اختلاف ہو گیا میاں بیوی میں، تو کہتا ہے میں نے بتیرہ بیوی کو سمجھایا لیکن وہ موری کوئی بات نہ مانے، آخر میری بیگم نے کتنی تگڑی دلیل دی کہ مجھے ہتھیار، بولو بھائی، مجھے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ بیگم مجھے کہنے لگی چل تیری گل منی، 1 منٹ استے تیری گل منی، 2 پتر، 1 پتر سکول پائیے، 1 پتر مدرسے پائیے، 1 دین پڑھائیے، 1 دنیا پڑھائیے، 10 1 پتر حافظ بن گیا، کتنے جنت لے کے جاسی؟ میں کہی 10 جنت لے کے جاسی۔ تے میری بیگم میں نو آکھن لگی اے 10 دادکے بخشوا لیسی 1 پتر تے 10 نانکے تیرا پیو بخشوا سی۔ گل جٹاں لیے لیکن ہے تے معقول ہے نا جناب، 10 دادکے بخشے گئے، 10 نانکے تیرا پیو بخشوا سی، کم از کم 2 پتر حافظ بنا، 10 دادکے تے 10 کوئی کوٹا تے پورا ہوئے نا جناب، سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو کیمسٹری نہیں ملتی، رشتے کا انتخاب ٹھیک، تو خاوند کہتا ہے بیٹا حافظ بنے اور بیوی رکاوٹ بن گئی، بیوی کہتی ہے کہ بچی کو دین پڑھانا ہے اور خاوند صاحب تیار۔ رشتے کا بنیادی مسٹیک میں بات کرنے لگا ہوں جناب، ہمارے ہاں رشتہ بیٹے کا کرنا ہو یا بیٹی کا، توجہ چاہوں گا، رشتہ بیٹے کا کرنا ہو یا بیٹی کا، پبلک کے ہاں معیار کیا ہے؟ 2 چیزیں، میں مارکیٹ میں جو چل رہا ہے وہ 2 آسان آپ کی بولی میں کہتا ہوں، زیادہ مبہم بات نہیں کرتا، آپ کے ہاں مارکیٹ میں رشتے کا معیار 2 چیزیں ہیں، نمبر 1 چمڑی تے نمبر 2 دمڑی۔ نہیں سمجھے ہو؟ بڑے آسان یار، اس تو آسان میں کی سمجھاؤں تو، نمبر 1 چمڑی تے نمبر 2 سمجھ گئے ہو؟ چمڑی دا مطلب بولو نا، رشتہ پتر دا ہے یا دھی دا، اکھے جی رنگ تک کو گورا چٹا، شکل سونی ہونی چاہیے دیئے، سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اور نمبر 2 دمڑی، مال، پیسہ، خاندان، بینک بیلنس، جہیز زیادہ ہونا چاہیے۔ جو بڑا چنگا رشتہ ہے فوراں کی کر دیو، ہاں کر دیو۔ مجھے بتاؤ یار، یہ چمڑی اور دمڑی ہمیشہ رہنے والی چیزیں ہیں یا عارضی؟ اونچی بولو سارے۔ یہ چمڑی کیا ہے؟ چہرہ، چہرے کی کشش، رانائی، جب تک بندہ جوان ہے، رگوں میں خون ہے تو چہرے کی کشش بھی چند سال، 40 سال کا بارڈر جب بندہ کراس کرتا ہے، بڑھاپے کے اندر قدم رکھتا ہے، پھر حالات کے مد و جزر کے ساتھ ساتھ چہرے کا جغرافیہ بھی بدلتا ہے۔ چھوہارا تکیہ نے، وہ بولو، چھوہارے پہ پڑی لکیریں دیکھی ہیں؟ اللہ کی قسم چھوہارے کی لکیریں کم ہیں، زندگی میں ایک موڑ ایسا آتا ہے، چہرے کی جھریاں، بولو یار، وہ چہرہ جس پر نگاہ ہٹانے کو دل نہیں کرتا تھا، اب اس چہرے پہ نگاہ ڈالنے کو دل، ایسا موڑ آتا ہے نہیں آتا؟ تو جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ جو رشتے چہرہ دیکھ کر کیے جاتے ہیں، جب تک چہرے کی کشش تھی میاں بیوی میں محبت تھی، اور جب چہرے کا جغرافیہ بدلا تو محبت کے پیمانے بھی کیا ہو گئے؟ بدلتے ہیں۔ یہ روزانہ ہم دیکھتے ہیں۔ تے رہ گئی دمڑی، اوتے چمڑی کو لوں بھی، بولو نا، چمڑی تے پھر کوئی 5-10 سال، بولو یار، تے دمڑی یہ تو منٹ نہیں کٹ دی۔ آج میری جیب تے کل کسی اور دی، پیسے سے زیادہ بے وفاش ہے۔ ہمارے پاکستان میں ٹرکوں کا کلچر ہے نا، دنیا جہان کے اقوال زرین کہاں لکھے ہوتے ہیں، سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ کیا کیا کمال کی باتیں۔ میں ایک دفعہ روڈ پہ جا رہا تھا تو ٹرک کے پیچھے ایک شعر میں نے پڑھا، بڑا میرے دل کو لگا۔ وہ شعر واقعی معاشرے کی عکاسی ہے کہ سب رشتہ دار ہوتے ہیں، جب کچھ پاس ہوتا ہے غریبی توڑ دیتی ہے جو رشتہ خاص ہوتا ہے۔
ایسا ہے یا نہیں؟ جیب گرم ہو دور والے بھی نزدیک والے بن گئے، اور جیب خالی ہو تو سگا بھائی بھی سلام۔ کیا پیمانہ ہے یار محبت، یہ رشتے کا پیمانہ ہے۔ مال دیکھ کے رشتہ کیا تو جب تک مال اور جیب گرم ہے میاں بیوی میں محبت قائم ہے، اور جب جیب خالی تو خامن کا رخ مشرق کو اور بیوی کا رخ مغرب کو۔ طلاقیں ہوتی ہیں روزانہ، بڑا ناقص پیمانہ چنا۔ اب تیسری چیز ہے اللہ کا دین۔ میرے نبی نے فرمایا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدین، اوے مسلمانوں رشتے کرتے وقت اولیت اور ترجیح اللہ کے دین کو دیا کرو۔ دین ہمیشہ رہنے والا یا عارضی؟ اونچی آواز سے بولو۔ اب یاد رکھیے اسلام نے شکل و صورت سے منع نہیں کیا کہ نہیں دیکھنی چاہیے، مال و دولت خاندان کف قبیلے سے منع نہیں کیا کہ نہیں دیکھنا چاہیے، دیکھو، مگر دوسرے نمبر پر، پہلے نمبر پر دیکھنا ہے تو اللہ کا دین دیکھو۔ بولو کیا دیکھو؟ اب علماء بھی بیٹھے ہیں، میں ایک چھوٹی سی بات اور کرنے لگا ہوں، غور سے سننا ذرا۔ رشتے کرتے وقت کس کو ترجیح دو؟ بولو سارے یار۔ اور ایک جملہ یاد کر لو، دل پر لکھو، تشریح ادھار چھوڑتا ہوں۔ جملہ یہ ہے کہ دینداری دیکھتے وقت بھی نماز روزہ بعد میں دیکھنا، عقیدہ پہلے دیکھو۔ کیا جملہ بولا؟ نماز روزہ، سارے بولو، نماز روزہ، تسبیح تہجد، داڑھی ٹوپی، یہ غیر اہم چیزیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پہلے نمبر پر، سارے بولو، پہلے نمبر پر عقیدہ دیکھو۔ اور مجھے اجازت دو تو میں ایک لفظ اور بھی اس میں ایڈ کر دوں، مسلک اور فرقہ دیکھو۔ کون سی چیز؟ مسلک اور فرقہ دیکھو۔ آپ کو جھٹکا لگا فرقے کا لفظ سن کر؟ جھٹکا لگا ہے؟ اسی فرقیاں تو پہلے تنگ جان چھڑانے ہیں، اے مولوی صاحب تو سانجی نواں کٹا کھول چھوڑیا، فرقہ کہاں سے آ گیا؟ اچھا، لوگوں کو نا فرقے کے لفظ سے غلط فہمی ہے، وہ غلط فہمی میں دور کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے خود بذات خود لفظ فرقہ کوئی بری چیز، سارے بولو بھائی، اس کا محمل اس کو صحیح اور غلط بناتا ہے، اس کا استعمال اس کو صحیح اور غلط بناتا ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک حدیث پاک کے حوالے سے دلیل پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین و سبعین ملہ، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةٍ، میری امت کتنے فرقوں میں؟ بولو کتنے فرقوں میں؟ 73 فرقوں میں۔ كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً، سب فرقے جہنمی، ایک فرقہ جنتی۔ سب فرقے کیا؟ جہنمی، ایک فرقہ جنتی۔ پتہ چلا جہنمی پر بھی کس کا اطلاق ہوا؟ فرقے کا۔ اور جنتی پر بھی کس کا اطلاق ہوا؟ فرقے کا۔ تو پتہ چلا استعمال میں فرق ہے، لفظ تو ایک ہی ہے، وہاں غلط کے لیے ہوا، یہاں صحیح کے لیے۔ چلو میں اس کو اور آسان کر دیتا ہوں، لفظ ایک ہے دین۔ کیا لفظ ہے؟ دین۔ اب غلط مذاہب کے لیے بھی استعمال، حق مذہب کے لیے بھی استعمال۔ جیسے کہتے ہیں دین یہود، دین نصارہ، دین ہنود، دین اسلام۔ وہ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ لفظ ایک تھا، بولا دو جگہ گیا، وہاں بولا تو وہ استعمال غلط دین کے لیے ہوا، یہاں بولا تو صحیح کے لیے ہوا۔ وہاں کہتے ہیں ادیان باطلہ، کیا کہتے ہیں؟ ادیان باطلہ۔ یہاں کہتے ہیں دین حق کا، وہاں کہتے ہیں فرق باطلہ، یہاں کہتے ہیں فرق ناجیہ، فرق حق کا۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو مسلک چیک کرو، فرقہ چیک کرو، پہلے اس کا سوال کرو۔ یہ بات میں نے کیوں کی؟ اس وجہ سے کی، ابھی کچھ عرصہ پہلے میرے پاس ایک بندہ آیا، اس نے آ کر مجھے اپنی پریشانی اور دکھڑا سنایا، مولانا میں بڑا پریشان ہوں، مجھے حل بتاؤ۔ میں نے کہا کیا؟ کہتا ہے میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی، 5 سال ہوئے، توجہ رکھنا، 5 سال ہوئے شادی کو، میرے نواسے نواسیاں ہو چکے، اب مجھے پتا چلا کہ میرا داماد تو قادیانی ہے۔ کتنے عرصے بعد؟ بولو کتنے عرصے بعد؟ اب میرے نواسے نواسیاں ہو چکے ہیں، مجھے آج پتا چلا میرا داماد قادیانی۔ میں نے کہا ظالم، جب بیٹی کا رشتہ لے کر گیا تھا داماد کے گھر، رشتہ لینے کے لیے اس کا نام، باپ کا نام، قوم، قبیلہ، خاندان، بینک بیلنس، تنخواہ، انکم، جائیداد، مکان، ساری چیزیں پوچھی تھی، بال کی کھال اتاری تھی۔ کہتا جی ہاں، ایک ایک چیز پوچھی تھی۔ میں نے کہا ظالم،
عقیدہ کیوں نہیں پوچھا جو سب سے پہلے پوچھنے والی چیز تھی؟ ساری دنیا جہان کی چیزیں پوچھتے ہو، اور آج نوجوانوں تم بھی سنو، فیس بک دھوکے کا گھر ہے۔ بولو کس کا گھر؟ فراڈ کا گھر۔ آئے دن دھوکے کھاتے نہیں کھاتے جناب؟ ہاں، مجھے ایک نوجوان ملا، اس نے مجھے کہا جی فیس بک پر ایک لڑکی سے دوستی ہو گئی، 10 سال تک وہ دوستی چلی، نہ اس نے مجھے دیکھا نہ میں نے اس کو دیکھا، بس تصویروں پر ایمان لے آئے۔ نہیں سمجھ آئی؟ کس پر ایمان لے آئے؟ بس جھوٹی تصویریں لگائی ہوئی ہوتی ہیں جناب، کہتے جی تصویروں پر ایمان لے آئے۔ بات جب شادی تک پہنچی، تھوڑا کریدا تو پتا چلا کہ 10 سال تک میں جس کو گلبانو سمجھتا تھا وہ تو گلخان تھا۔ نہیں سمجھے ہو تسی میری گل؟ ایسا ہوتا ہے، روزانہ ہوتا ہے بابا۔ او نوجوانوں، اللہ کی قسم جن والدین نے تمہیں خون جگر پلایا، سنو، جن والدین نے تمہیں پالا پوسا، جنہوں نے تمہاری غلاظتیں تک صاف کی، جو تمہاری خاطر محنتیں مزدوریاں کرتے رہے، آج ان ماں باپ کا اتنا حق بھی نہیں کہ تمہارے لیے رشتہ تلاش کریں اور تم اس پر اعتماد کرو۔ تمہیں ماں کا کہا ہوا تلاش کیا وہ رشتہ برا لگتا ہے، باپ کی چوائس تمہیں بری لگتی ہے، اور وہ فیس بک کی آوارہ عورت جس کے نہ سر کا پتہ نہ پیر کا پتہ، وہ تمہاری ماں سے زیادہ تمہاری مخلص بن گئی، تمہاری وفادار بن گئی۔ تف ہے تمہاری سوچ پر۔ اللہ ایسے نافرمان اولاد سے سب کی حفاظت فرمائے۔ اور والدین سے بھی کہتا ہوں، ڈنڈا لے کے سر پہ سوار۔ اچھا، کئی دادے ہوتے ہیں نا، دادے کو ناراض نہ ہو، دادا بیٹھا ہوتا، میں ایک عمومی بات کریں، دادے پوترا جمے نا جس ویلے تے اس سے ویلے پتر نو بلا کے آخ دینا، وہ پتر میری گل سونے، پوترا تیرا گھر، تیرا پتر جم گیا، میرا پوترا، میں پتہ نہیں جینا ہے کہ مرنا ہے، پر میری وصیت یاد رکھیں بھئی اس دا رشتہ اس دا رشتہ۔ وہ بچپن ادھر ہی نا، پیدا ہوتے ہی دادا جی وہیں سے آرڈر، بولو بھائی، اب وہ دادا جی کا آرڈر وہ لوہے کا کیا ہوتا ہے، پورا گارڈر ہوتا ہے نا جناب۔ پتر بھی اس کو جبرائیل علیہ السلام کی وہی سمجھ کر قبول کرتا ہے کہ بس دنیا ہوں ادھروں ادھر ہو جائے، میرے بزرگاں دی کی سی وصیت سی نا جناب، ہوں چین کرو پین کرو، رشتہ اتھے ہی کرنا ہے جناب۔ بھائی یہ بچے کل جوان ہوں گے، اپنی اپنی ترجیحات، سوچیں، ذہن، مزاج، پتہ نہیں کیا حالات بنیں گے، لیکن ہم ڈنڈے کے زور پر، یہ بھی درست علماء سے پوچھیں، درمیانہ رستہ اولاد کو چاہیے ماں باپ کی چوائس کی رعایت کریں، اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اولاد کی چوائس کا بھی کیا کریں، خیال کریں۔ ایک دوسرے سے اپنی من مرضی کے سودے کرتے ہیں، اسی لیے معاشرے میں لڑائیاں، بگاڑ اور فساد پیدا ہوتے ہیں۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ خیر، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جی 10 سال بعد پتہ چلا جی وہ جس کو لڑکی سمجھ رہا تھا وہ تو کیا نکلا۔ میں بات کرنے لگا تھا سوشل میڈیا کے نوجوانوں، سنو، یہ دھوکے کا گھر ہے فیس بک کتنا، اور فیس بک والوں کو کیا پٹی پڑھائی میں نے، کتنے فیس بک کے پڑھے لکھے نوجوان سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، میں نے ان کی زبانوں سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ پیار کرنے والوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ چل رہا ہے آج سوشل میڈیا پر، گیا عقیدہ بھاڑ میں نعوذ باللہ، پیار کرنے والوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، پیار خود سب سے بڑا مذہب ہے۔ یہ مذہب کی دیواریں ملا لوگوں نے کھڑی کی ہیں، مولویوں نے ہمیں آپس میں جدا کر دیا۔ اس سوچ کا نتیجہ کیا نکلا کہ فیس بک پہ دوستیاں ہوتی ہیں، مسلمان نوجوان ہندو لڑکیوں سے، مسلمان نوجوان یہودی، عیسائی، سکھ لڑکیوں سے شادیاں کر رہے ہیں، اور پٹی یہی پڑھائی جا رہی ہے کہ پیار کرنے والوں کا کوئی مذہب، یہ ہے یا نہیں ہے؟ عقیدہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ کہتے ہیں جی وہ تو اہل کتاب ہیں، پوچھو آج علماء سے، کتاب ہی نہیں رہی، اہل کتاب کدھر سے آگے؟ کسی یہودی عیسائی سے آج کے دور میں رشتہ جائز؟ سارے بولو بھائی، نہیں ہے۔ یہ پٹی پڑھائی تمہیں، تو میں نے کہا نماز روزہ بعد میں، پہلے نمبر پر کیا ہے؟ سارے بولو بھائی۔ اب وقت ہوتا ہے میں تھوڑا اس کو اور کھولتا عقیدے کو، لیکن چلیں ادھار سے اس بات کو، اس لیے میرے پیارو، بیٹے کا رشتہ کرو یا بیٹی کا رشتہ کرو، رشتے کا انتخاب کیا کرو، ورنہ لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی۔ آج سنو میں نے یہ بات کیوں کی، رشتے کا انتخاب یہ بھی اولاد کا ہمارے اوپر کیا ہے؟ ہر باپ پر حق ہے۔ اگر بچے کی ماں صحیح نہیں اور بچہ بگڑ گیا تو قصوروار کون ہے؟ باپ ہے کہ اس نے انتخاب غلط کیا تھا۔ ہمارے بر صغیر میں اللہ والوں کی برکت اور قدموں کے صدقے اسلام پہنچا، ان کی محنت ہے،
بر صغیر کے بزرگوں میں ایک بڑا نام آتا ہے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ. آپ علماء سے سنتے ہیں خواجہ صاحب بر صغیر کا تبلیغی دورہ کرنے نکلے. گھر سے نکلے تو اکیلے. دیکھو رشتے کے انتخاب پر میں بات سنا رہا ہوں. رشتہ ٹھیک کرو اثر کیسا پڑتا ہے جناب. یاد رکھیے بچے کا سب سے پہلا مدرسہ، انسٹیٹیوٹ، تربیت گاہ، ادارہ اور اسکول کون سی جگہ ہے؟ سارے بولو زبان سے. ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے. باقی چیزیں بعد میں سیکھتا ہے. سب سے پہلے سیکھنے کا عمل کہاں سے شروع ہوا؟ آج وہ گود سب سے زیادہ ویران ہے. آج وہ مدرسہ سب سے زیادہ اجڑا ہوا ہے، جس وجہ سے آج معاشرے کا بگاڑ ہے جتنا بھی ہے. خواجہ صاحب تبلیغی دورہ کر کے واپس لوٹے تو بڑے خوش. ماں کو کہنے لگی اماں جی مجھے مبارک دو. میں بڑا خوش. کہا بیٹا کس چیز کی مبارک؟ کہا اماں میں بر صغیر کا طویل تبلیغی دورہ کر کے لوٹا ہوں. لاکھوں لوگوں کی کایا میرے ذریعے میرے اللہ نے پلٹ دی. لاکھوں لوگوں کی زندگی بدلی. غیر مسلم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، بے نمازی نمازی بنے، شرابی زانی توبہ تائب ہوئے. کیا کس نے؟ استعمال میں ہوا. اللہ نے ذریعہ مجھے بنایا. مجھے اماں جی کیا دو؟ تو ماں نے کیا کہا؟ پتر بجائے اس دے میں تنو مبارک دیاں تو مینوں مبارک دے. کہا اماں آپ کو کس چیز کی مبارک؟ کہا میرے لال یہ کمال تیرا نہیں، یہ کمال میرا ہے. کہا اماں جی تواڈا اس کی کمال ہے. کہا پترا جدوں تو نکا سے میری گود اس سے میں تنوں جدوں دودھ پلاندی، دودھ پلان تو پہلے میں وضو کر دی. وضو کر کے میں دو نفل پڑھ کے میں قرآن کی لوریاں سناتے ہوئے تجھے دودھ پلاتی تھی. آج وہ دودھ اپنا اثر دکھا رہا ہے. آج وہ دودھ اپنی آؤٹ پٹ اور ریزلٹ دے رہا ہے. اب بتاؤ آج کے ماحول ہے گھر میں ٹی وی کی سکرین چل رہی ہے، موبائل کی سکرین چل رہی ہے، کیبل چل رہا ہے، ٹک ٹاک، فیس بک اور یوٹیوب چل رہی ہے، دنیا جہان کے فحش پروگرام اور رنگے ناچ گانے چل رہے ہیں. ماں کے سر پہ دوپٹہ نام کی چیز ہی کوئی نہیں، کپڑے پہن کر بھی وہ ننگی محسوس ہوتی. اس فحش اور برے ماحول کے اندر بیٹھ کر جب وہ ماں اپنے بچے کو دودھ فیڈ کروائے گی تو ایسا بچہ بڑا ہو کر کیا سلطان ایوبی بنے گا یا سلطان راہی بنے گا؟ سارے بولو نا بھائی. یہ کیوں آج نئی نسل بگاڑ کا شکار ہے؟ کبھی ہم نے اس جڑ پہ غور کیا؟ اس طرف ہم نے کبھی توجہ دی کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کس نسل کا، کیسے رشتوں کا انتخاب کرتے ہیں، کیسے ماحول کا انتخاب کرتے ہیں، کس قسم کی ہم اپنے بچوں کی کیا کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں؟ آج دوستوں یاروں کے لیے وقت، فیس بک کے لیے وقت، یوٹیوب کے لیے وقت، محفلوں کے لیے وقت، دنیا جہان کے دھندوں کے لیے وقت نہیں. یہ وقت تو اپنے معصوم پھولوں کے لیے وقت نہیں ہے. آپ بتائیے ایک گملہ لائیں، اس میں ایک ننھا سا پودا لگائیں، ایک ہفتہ اس کو توجہ نہ دیں، ہفتے بعد وہ پودا کیا ہو جائے گا؟ مرجھا جائے گا، وہ جواب دے جائے گا، وہ زندگی کی بازی ہار جائے گا. خدا کی قسم یہ آپ کے بچے آپ کے ننھے منھے پودے ہیں، آپ کے مستقبل کا سرمایہ ہیں، آپ کی دنیا ہے، آپ کی آخرت ہیں. آج کتنے باپ، میں بڑے دکھ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، ایک گھر کی چھت تلے رہتے ہوئے پورا ہفتہ گزر جاتا ہے، سگے باپ کی اپنے بچوں سے ملاقات. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یعنی ابا جی صبح گھر سے بچے نکلتے ہیں تو ابا جی سوئے ہوتے ہیں، اور رات کو ابا جی لوٹتے ہیں تو سارے بولو بھائی. رہ گئے ایک اتوار کا دن تو اتوار کے دن کسی کا جنازہ، کسی کا ولیمہ، کسی کے اور 100 دھندے، ابا جی پھر باہر، بچے پھر ترس رہے. وہ ایک باپ نا رات کو 11-12 بجے گھر آیا، سارے بچے سوئے ہوئے، ایک جاگ رہا تھا. باپ نے کہا پتر سارے سو گئے، تو حالے تک نہیں سوتا، تو کی کر رہے ہیں؟ کہ ابا جی میں تھوڑا انتظار کر رہا سا. پتر خیر ہے میرا انتظار کیوں کر رہے سے؟ ابا جی میں نے ایک گل دسو، بچے آج کل کے بڑے سمجھدار ہیں. ابا جی میں نے ایک گل دسو، تسی صبح نکل دے ہو، راتی 11 بجے 12 بجے کار بڑھ دے ہو، یہ ساری تیڑی تسی باہر کر دے کی ہو؟ بچے نے باپ سے کیا کیا؟ سارا دن آپ کی ایکٹیویٹی کیا کرتے ہیں آپ؟ باپ کہنے لگا پتر میں اور کی کرنا ہے، میں توڑے ہستے پا آٹا کمانا، محنت مزدوری کرتا ہوں، ڈیوٹیاں کرتا ہوں، ڈبل شفٹیں لگاتا ہوں، اور میں نے کیا کرنا ہے؟ توجہ. بچے نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا نا، اس کی جیب میں 100 روپیہ پڑا تھا. باپ سے پوچھا ابا جان آپ گھنٹے میں کتنے پیسے کما لیتے ہیں؟ گھنٹے میں کتنے پیسے کما لیتے ہیں؟ اب آپ نے حساب جمع تفریق کی، کا پتر کو 200 روپیہ میں گھنٹے کما لیں. بچے نے جیب میں دیکھا 100 روپیہ تھا. باپ سے کہا ابو آپ 100 روپیہ مجھے دے سکتے ہیں؟ باپ کو غصہ آ گیا. اس نے کہا شاید پیسے مانگنے کے لیے یہ سارا
ڈرامہ کر رہا ہے. انہوں نے کہا چل دفعہ ہو, کوئی پیسے نہیں, جا کے سو جا, روز مانگتے رہتا ہے, نکل جا. باپ نے ڈانٹا, بچہ چپ کر کے سہم کے چلا گیا, کمرے میں جا کے لیٹ گیا. تھوڑی دیر کے بعد باپ نے کہا دیکھوں سویا یا نہیں سویا. دیکھا کہ بچہ جاگ بھی رہا ہے, رو بھی رہا ہے. باپ کو ترس آ گیا, باپ نے 100 روپیہ نکال کر اس کو دے دیا. چلے لے پتر 100 روپیہ دونوں مل گیا, ہوں چپ کرتے سو جا. 100 روپیہ بچے کے پاس پہلے تھا, 100 کس نے دیا, کتنا ہو گیا 200. جب بچے کے پاس ہوا نا, وہ 200 نکال کے دوبارہ باپ کے ہاتھ میں دیا. کہتا ابا جی لو 200 روپیہ, تو میں نے 200 کنٹیکٹ مینو بھی دے سکتے ہو کہ نہیں. بڑی ڈونگی گل ہے جو سمجھ آئے تو اے 200 روپیہ پکڑو تو 200 کنٹیکٹ مینو بھی مل جا سی. باپ نے کہا پتر کیا مطلب, تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہا ابا جان میں نے بڑا غور کیا, بڑا سوچا, اس نتیجے پر پہنچا کہ میرا باپ سوائے پیسے کے کسی چیز کو وقت نہیں دیتا. سگا بیٹا کہہ رہا باپ کو, یہ ایک حکایت نہیں, یہ معاشرے کی کیا ہے, عکاسی ہے. یہ ہر باپ کے متعلق یہ سوال ہے. میں بڑا غور کیتا تو میں اس نتیجے تک پہنچیا, یہ ہر بچے کی آواز ہے. سنو والدین, کہ میرا باپ سوائے پیسے کے کسی کو ٹائم, پیسے کے لیے اس کو رات 12 بجے بلایا جائے یہ دوڑے گا, اس کو رات کی نیند قربان کرنی پڑے کرے گا, گرمی سردی برداشت کرنی پڑے کرے گا. ابا جی پیسے کو وقت دیتے ہو, ہم بھی تو آپ کا سرمایہ ہیں, آپ کا خون ہے, آپ کے بچے ہیں, کچھ تھوڑا ٹائم ہمیں بھی دو. ہم نے سوچا کہ ویسے شاید نہ مل سکے, تو میں نے کہا چلو پیسے دے کے ہی میں ابے کا ٹائم اپنے لیے بھی کو خرید سکوں. خدا کی قسم زبان حال سے ہر بچہ آج ہمیں یہ کہہ رہا نہیں کہہ رہا, او ظالموں تمہارا بچہ کدھر جاتا ہے, کدھر آتا ہے, کیا دیکھتا ہے, کیا کرتا ہے, کن سے دوستی, کہاں کھیلتا ہے. اس بچے کو دین ایمان, نماز روزہ, قرآن, مسجد مدرسہ, کوئی تمہیں شعور نہیں. اور جب یہ اولاد باغی بن جائے, پانی سر سے گزر جائے, یہی بچے جوتے مارنا شروع کریں, پھر بھاگے بھاگے آتے ہو, استاد جی ہن میں نے کو تویز دیو, میرا پتر ہتھوں نکل گیا جناب, ہون کو پھونک مارو, اس تے کو دم درود کرو, میرا بچہ باغی بن گیا, میرے بچے نے میری پگ رول دی, میرے بچے نے میری ناک کٹوا دی, میرے بچے نے برادری میں مجھے رسوا کر دیا. ایسی ہزاروں مثالیں میں آپ کو پیش کر سکتا ہوں. آئے دن ایسے واقعات ماں باپ آ کر سناتے ہیں, بچے نے یہ کر دیا, بچی نے وہ کر دیا, پسٹل لے کے پھر رہے ہیں. اللہ, پچھلے دنوں میرے پاس ایک نوجوان بھائی میرے محلے کا, پسٹل ایسے دبایا ہوا, آنکھیں لال سرخ, بازو چڑھائے, غصے میں. میں نے کہا اللہ خیر کرے, کیا ہو گیا بھائی, تم کدھر جا رہے ہو یہ پسٹل لے کر اتنے غصے میں؟ تو اس نے مجھے کہا جی آج میری جوان بہن کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہے, تو میں تلاش کر رہا ہوں, جہاں وہ دونوں ملیں گے میں گولی ماروں گا, میں نہیں چھوڑوں گا. ہماری عزت خاک میں ملا دی, ہمارے خاندان ایسا تھا, ہم لوگ ایسے تھے, یہ کیا انہوں نے کر دیا, میں پسٹل لے کے آیا ہوں, میں نہیں چھوڑوں گا. اتنے غصے میں میں نے اس کو پاس بٹھایا, میں نے کہا پانی شانی پیو یار, تھوڑا کول ڈاؤن ہو جاؤ, ٹھنڈا کیا, 10 منٹ بٹھایا نا, جب تھوڑا سا اس کا لیول نیچے آیا, میں نے کہا یہ کیسے ہوا سارا معاملہ؟ کہتا موبائل فون پہ دوستی تھی نا. اس پہ بولو, موبائل فون پہ دوستی تھی, وہ دوستی پھر اس نتیجے تک پہنچی, بھاگ گئی. میں نے کہا یار ناراض نہ ہو, ایک بات پوچھوں؟ کہتا بتاؤ. پوچھو. میں نے کہا یہ موبائل بہن کو لا کر کس نے دیا تھا؟ موبائل فون گھر میں بہن کو لا کر کس نے دیا تھا؟ تو بڑا شرمندہ سا ہو کر کہتا ہے وہ تو میں نے دیا تھا, وہ تو میں نے دیا تھا. میں نے کہا ظالم, جب لا کر دیا اس وقت تیری غیرت, جب تیری بہن بند کمرے میں اس موبائل کو استعمال کرتی تھی اس وقت تیری غیرت, جب 3G اور 4G کے کنیکشن اور بل پے کرتے تھے اس وقت تمہاری جو ہے وہ غیرت. اب بے ٹائمی غیرت جاگ رہی ہے جب وہ نکل گئی گھر سے. میں نے کہا اول تو تمہاری غیرت بے ٹائمی جاگی, اس کو سلا دو, اب اس کو جگانے کا کوئی فائدہ نہیں. اور اگر نہیں سو رہی نا, تمہیں غیرت والا کیڑا بہت تنگ کر رہا ہے, تو پھر پسٹل لے کر بہن کو نہیں مارنے کا شوق ہے تو اپنے آپ کو مارو. کچھ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ مارنے کا شوق ہے تو اپنے آپ کو گولی مارو. مجرم تم ہو, ظالم تم, بے حیا. میں کہتا ہوں خدا کی قسم بڑا حوصلہ ہے, بڑا جگر ہے ان والدین کا جو جوان بیٹوں اور بیٹیوں کے ہاتھ میں ٹچ موبائل پکڑا دیتے ہیں. بڑا حوصلہ. اور سنو ایک جملہ کہہ رہا ہوں ٹیکسلا والو, دل دماغ پر لکھو, جن گھروں کی جوان بچیوں کے ہاتھ میں ٹچ موبائل ہوں, پھر ان گھروں کی دیواریں اور گیٹ اونچے کر کے لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بڑی گہری بات کر گیا ہوں میں ایک جملے کے اندر. ان گھروں کی دیواریں اونچی کرنے کا, گیٹ اونچے لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. گھر کے اندر اگر تم نے موبائل فون کی تباہی لائی, جس عمر میں اپنے بچوں کو دین سے جوڑنا تھا, قرآن سے جوڑنا تھا, اللہ والوں سے جوڑنا تھا, دین کی تعلیمات کے ماحول میں لانا تھا, اس عمر میں تم نے 3G اور 4G کے حوالے کر دیا.
پھر نتیجہ آج تمہارے سامنے ہے، بیٹی ماں کی دشمن، بیٹا باپ کا باغی، بیوی خامن کو، بھائی بہن کو، سب ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کے چکر میں کہ ہمارے گھروں میں سب کچھ ہے، اللہ کا دین نہیں ہے۔ اگر کسی کو میرا دکھڑا سمجھ آیا تو آج کے بعد ارادہ کرو اپنی نسلوں کو اللہ کے دین سے جوڑیں گے انشاءاللہ۔ کون کون ارادہ کرتا ہے انشاءاللہ؟ جوڑو گے سارے انشاءاللہ؟ یہ اللہ کا انعام ہے مدرسہ آپ کی بستی، آپ کے محلے، آپ کے علاقے میں۔ خدا کا شکر ادا کرو اور ان بچوں کو اس ماحول کے حوالے کرو۔ اگر موبائلوں کے حوالے کر گئے، خدا کی قسم قیامت والے دن یہ بچے ہاتھ ہوگا ان کا، ہمارا گریبان ہوگا، ہمیں کبھی بھی معاف۔ اور آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، موجودہ حالات بڑے نازک آ رہے ہیں ہمارے اوپر۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے، کبھی مجھے موقع ملا تو میں اس پر عرض کروں گا۔ میں اکثر ایک بات بڑے وثوق سے کہتا ہوں، حالات بڑے نازک ہیں اور ہمارے پاکستان کی حالت بھی بڑی پتلی ہے، لیکن اس کے باوجود خدا کی قسم میں پورے وثوق سے کہتا ہوں، میرا ایمان ہے آنے والا دور اسلام کا دور ہے۔ جس کا ایمان ہے کہو انشاءاللہ۔ آنے والا دور اسلام کے غلبے کا دور ہے، عروج کا دور ہے، کفر کے اور باطل کے مٹنے کا دور ہے، کہو انشاءاللہ۔ لیکن میں پورے وثوق سے کہتا ہوں، اس اسلام کی نشأت ثانیہ جو ہوگی، اسلام کو جو عروج اور غلبہ ملے گا اور امام مہدی کا لشکر اٹھے گا اور پوری دنیا کفر کو للکارے گا، انشاءاللہ اس میں پاکستان کا کردار کلیدی بھی ہوگا، قائدانہ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ کہو سارے انشاءاللہ۔ یہ میں صرف اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ میں پاکستانی ہوں، پاکستان سے مجھے محبت ہے، میں عقیدت میں کہہ رہا ہوں، میں جذبات میں مغلوب ہو کے کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم نہیں، میں علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں۔ میرے پاس موقع ہوتا میں اس پر 20 دلائل دے سکتا ہوں قرآن و سنت سے کہ پاکستان آنے والے دور میں ایک مرکزی اور کلیدی کردار دنیا کفر کے خاتمے میں ادا کرے گا انشاءاللہ۔ لیکن اس کے لیے ہم زیادہ وقت گزار چکے، تھوڑا رہ گیا، پتہ نہیں کتنا، کسی کی 40، کسی کی 50، کسی کی 70 سال عمر ہو گئی۔ بابا ہم جا رہے ہیں، لیکن خدا کے لیے اگر چاہتے ہو نا کہ ہمارے بچے امام مہدی کے لشکر کے مجاہد بنے، حضرت عیسیٰ کے سپاہی بنے اور اس جہاد میں اپنا کردار ادا کریں، تو میں ہاتھ جوڑ کے پھر کہتا ہوں ان بچوں کو پھر فیس بک کا مجاہد بولو یار، ٹک ٹاک کے مراسیوں کے حوالے کر کے مت جاؤ، ان تباہیوں اور بربادیوں کے اندر دھکا دے کے مت جاؤ۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری نسلیں اسلام اور دین کے لیے کوئی کردار ادا کریں، پاکستان اور امت مسلمہ کے لیے کوئی کردار ادا کریں، تو ان کی سب سے محفوظ پناہ گاہیں اس دور کے اندر ایمان، عمل، عقیدے، نظریے کے حوالے سے وہ دینی مدارس ہیں۔ بولو وہ کیا ہیں؟ سارے بولو وہ کیا ہیں؟ لہذا ان کو ٹچ موبائل سکرینوں کے حوالے کرنے کے بجائے قرآن و سنت، دینی تعلیمات اور اپنے علماء کے حوالے کرو گے انشاءاللہ؟ تو کم از کم مر جائیں تو ہماری روح تو کیا ہوگی؟ مطمئن ہوگی نا یار۔ قبر میں تو آرام سے ہوں گے کہ یا اللہ اور تو کچھ نہیں کر سکے، لیکن اپنے بچوں کا ہاتھ مضبوط ہاتھوں میں دے گئے، محفوظ ہاتھوں میں دے گئے۔ انشاءاللہ ان کا ایمان کیا رہے گا؟ محفوظ رہے گا، ان کا عقیدہ محفوظ رہے گا۔ اتنا ہر ماں باپ کرے، یہ اس کی شرعی اور اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے۔ یار زندہ، ملاقات باقی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔